أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، گزشتہ روز امت مرزائیہ کے ایک مربی ایوب نیپالی صاحب ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے. راہ امن نامی واٹس ایپ گروپ میں ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی. یوں سمجھ لیجئے یہ باقاعدہ گفتگو نہیں تھی، بس سارے راہ گفتگو تھی، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسم عنصری کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں. تو یہ ایوب نیپالی صاحب جو ہیں امت مرزائیہ کے نہ صرف مبلغ ہیں بلکہ نکاح خواں بھی ہیں. تو انہوں نے میری ایک آڈیو کو ٹیگ کر کے گفتگو کا آغاز کیا، تو آئیے اس گفتگو کو ملاحظہ کیجئے. ایوب نیپالی صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، پاکستانی آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک ہے، میں اس کو جو ہے نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا جو اللہ اس کے رسول کا کوئی قانون قاعدہ وہاں پر نہیں ہے. میں کبھی جذبات میں نہیں ہوں. جس دن میں اپنا جذبات میں ہوں گا اس دن پاکستان کے میں دھجیہ اڑا دوں گا، لیکن میں ابھی جذبات میں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے رنگ میں احمدیت کو سمجھنے کی توفیق دے. یہی دعائیں ہیں آپ سب کے حق میں. محمد ایوب نیپالی. نیپالی جی، آپ تو قرآن کو بھی قرآن نہیں مانتے، آپ تو حدیث کو بھی حدیث نہیں مانتے، اور پھر آپ تو سعودی عرب کو بھی اسلامی ملک نہیں مانتے. آپ تو صرف اپنے مرزا صاحب کو مانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ کہہ دیں قرآن ہے وہی قرآن ہے، اور جسے وہ کہہ دیں حدیث ہے وہی حدیث ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اگر کسی خاص موضوع پر آئیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں مفتری اللہ ہیں یا مامور من اللہ ہیں. اس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہیں یا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مربی گفتگو کرنا چاہے تو یہ بندہ حاضر ہے. تو ٹائم طے کریں، معاملہ طے کریں، تو گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مفتری اللہ ہے یا مامور من اللہ ہے. اس موضوع پر ہمت کریں ذرا، شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں محترم، آپ لوگ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کتب کو نہیں مانتے، نہ ان کا کوئی جاری کیا ہوا احکام کو مانتے. تو پھر آپ کیا اس بات کو آپ سمجھ پائیں گے؟ آپ تو قرآن کریم کے احکام کو بھی نہیں سمجھتے، تو میں آپ کو اس سے کیا بات کروں؟ اگر قرآن کریم کے بات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے جو کوئی جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں ہے. اگر جسم کے ساتھ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر مانتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ لوگ باطل عقیدے کو لے کر کہتے ہیں جو وہ آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ چلے گئے تو کس کپڑے میں گئے تھے؟ صرف ہمیں یہ بتا دے یہ کون سا کپڑے پہنے تھے برائے مہربانی، سفید، لال، پیلا، ہرا. تو اس پر آپ بیان کر دیں ہمیں. اگر آپ نہیں تو آپ کا علماء ہمیں بیان کر کے بتا دیں. محمد ایوب، جماعت احمدیہ، مربی سلسلہ. جی نیپالی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس بے وقوف گدھے نے کہہ دیا کہ میں مرزا صاحب کی کتب کو نہیں مانتا. میں تو مانتا ہوں بھائی، مانتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتب جھوٹ، دجل و فریب اور دھوکہ دہی کا ایک بہت بڑا پلندہ ہے.
میں مانتا ہوں آپ کو کس گدھے نے کہہ دیا کہ میں مرزا صاحب کی کتب کو نہیں مانتا. ایک بات ہاں یہ ہے کہ میں ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ کتب گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں، وہ کتب گالی گلوچ سے بھری ہوئی ہیں، وہ کتب بد زبانی سے بھری ہوئی ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس لباس میں گئے تھے، اس کپڑے کا رنگ کیا تھا، یہ تھا، یقیناً آپ کے مرزا صاحب نے آپ کو صحیح بنی اسرائیل قرار دیا ہے. ہم نے تو اتنی بات تسلیم کی جتنی اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں بتا دی، اس سے آگے ہیل و حجت ہم نے نہیں کی. آپ نے بنی اسرائیل کی طرح، کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے بھی آپ لوگوں کو بنی اسرائیل قرار دیا ہے نا، بالکل بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح انہوں نے وہ بچڑے کا رنگ پوچھا تھا، اس کا قد پوچھا تھا، اس کی عمر پوچھی تھی، اس کے جسم کے دیگر اعضاء کے بارے میں سوال در سوال کرتے رہے تھے، گائے کہ بالکل اسی طرح آپ نے بھی یہ پوچھا کہ وہ کس لباس میں گئے تھے، کس میں نہیں. ہمیں اتنی بات کا علم ہے جتنی اللہ اور اس کے نبی نے بتا دی. آپ کی طرح احمقانہ گفتگو ہم نہیں کر سکتے. دلیل سے بات کرنی ہے تو کریں. جو بات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہمارے لیے وہ حرف آخر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی وہ ہمارے لیے حرف آخر. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کے نبی نے بتائی، اس سے بڑھ کر ہم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، یہ آپ بنی اسرائیل کی طرح بے شک سوال کرتے چلے جائیں، وہ آپ کا فعل ہے، دیکھنے کس طرح کرنا آپ نے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے فرمائے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی لباس سفید ہے یا لال ہے یا پیلا ہے؟ اگر انہوں نے بتایا ہے یا قرآن کریم میں ذکر ہے یا رسول اللہ کا اقوال میں تو پیش کر دیں، بس لڑائی ختم. اور میرا کیا چاہیے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دلیل پیش کر دیں، دلیل سے حملہ کریں. جس طرح مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دلائل سے قائل کیا، آپ نے دلائل سے گھائل کیا، آپ نے دلیل ہونا چاہیے جو سر چڑھ کر بولے. جس طرح میرا دلیل بول رہا، اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کے نزدیک آسمان پہ گئے ہیں تو کس لباس میں گئے ہیں؟ سفید میں، لال میں، پیلا میں، یا کیا پہنے تھے؟ کرتا پاجامہ، تہمت کیا پہنے تھے؟ پیش کر دیں. اور ہاں ایوب نپالی صاحب، جیسا کہ گروپ قوانین واضح ہیں، آپ بھی گروپ ایڈمن ہیں اور میں بھی گروپ ایڈمن ہوں. آپ مرزا صاحب کے لیے علیہ السلام نہیں بولیں گے تو ہم بھی ان کے لیے کذاب و دجال کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ برائے مہربانی مرزا صاحب کے لیے علیہ السلام کا لہقہ مت لگائیے. اگر لگائیں گے تو پھر میں انہیں برملا کذاب و دجال کہنے کا حق رکھتا ہوں اور کہوں گا، اس لیے احتیاط کیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں کفار مکہ نے 3 سال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ پابندیاں آپ لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ان میں آپ میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال جو ہے اس کو آپ جواب دیں. ٹھیک ہے، اصل جو ہے میں قرآن کی طرف آپ کو بلایا ہوں، قرآن کی طرف آئیے، قرآن سے آپ ثابت کریں. جو خدا اور اس کی رسول کے اوپر جو جھوٹ تھاپے یا باندھ دے تو اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ اب بتائیں، وہ سچا آدمی ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں. ارے بتائیے تو پیش کر دو. لال کپڑے میں گئے یا ہرا یا پیلا یا سفید، پیش کریں، آپ دلیل سے بات کریں، جس کی سر چڑھ کے بولے. جس طرح میرا بول رہا ہم تو نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں تو بتائیے تو آپ کس لباس میں گئے، یا فلاں آدمی کا آپ نے فلاں جگہ پر دیکھا تو وہاں پہ کس لباس میں آپ نے دیکھا؟ عدالت میں کورٹ کچہری میں پوچھتے نا وکیل، یہ فلاں آدمی نے قتل کی تو کیسے تھا، کیسے چکو تھی، کیسے لباس پہنا تھا، کیسے حملہ، پوچھتا یہ نہیں پوچھتا. تو یہ ہے سر چڑھ کے بولے تمہارا دلیل، لیکن تمہارا دلیل میں کوئی دم خم نہیں ہے. میرا دلیل میں دم اور خم اور دلائل ہے جس کو ہر دنیا کا عقلمند آدمی تسلیم کرے گا. محمد عین پالی. جی جناب ایوب نپالی صاحب، میرے علم کے مطابق نہ تو جس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ان کے لباس کا رنگ، یا انہوں نے جوتے پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے، یا وہ کس حالت میں تھے، یہ چیزیں نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اگر بیان فرمائی ہوتی تو احادیث کے ذخیرے میں یہ چیز موجود ہوتی. ہاں
جس وقت ان کا نزول ہوگا تو وہ کس حالت میں ہوں گے، یہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے یہ آپ سے کہا ایک سوال کا مجھے جواب دیں، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب دجال کی طرح جو ہے نا گفتگو نہ کریں کہ جس طرح وہ اپنے کذب اور دجال فریب کا مظاہرہ کرتا تھا، کذاب و دجال ملعون شخص ایسے نہ کریں، بلکہ آپ دلیل سے بات کریں، بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح بلا وجہ کے ادھر ادھر کے سوال نہ کریں۔ اور میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک موضوع کو چن لیں۔ کیا آپ حیات مسیح پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت یا جرائے نبوت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس بات پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ ہیں یا مفتری علی اللہ ہیں، اس پر؟ اگر تو آپ حیات مسیح اور جرائے نبوت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ایک شخص حیات مسیح کا بھی قائل ہے، جرائے نبوت کا بھی، لیکن اپنی تحقیق کی بنیاد پر آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال، لعنتی، جھوٹا، مکار، فریبی اور اپنے تمام تر دعووں میں باطل سمجھتا ہے، کیا وہ قابل مواخذہ بروز قیامت، کیا وہ قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب ضرور دیں، شکریہ۔ ایوب نیپالی صاحب، میں محمد صباح الدین گلریز مکہ مکرمہ سے۔ آپ تو مجھے بخوبی جانتے ہوں گے، 2-4 سوالات کے بعد آپ ایسا بھاگ جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تو کون سا لباس پہنے ہوئے تھے، کون سے کلر کا پہنے ہوئے تھے؟ یہ معاملہ نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی بھی مورخ نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت کیا پہنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اتریں گے تو 2 پیلے چادر میں ہوں گے، جس کو آپ کے نبی مرزا غلام احمد صاحب نے بھی قبول کیا ہے، اور اس کے معنی کو توڑ مروڑ دیا، صرف کہا کہ 2 پیلے چادر سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، ایک ناف سے اوپر اور ایک ناف سے نیچے، کثرت بول اور دماغ میں جو ان کے چکر آتا رہتا تھا۔ ابھی میں وہ نام بھول رہا ہوں جو بیماری ان کو تھی، سر کی بیماری، ٹھیک ہے نا۔ تو واپس آنے کی تو دلیل خود مرزا غلام احمد صاحب نے قبول کی ہے۔ اب آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گئے نا اپنے دلیل پہ، آ گئے نا گالی اور گلوج پہ۔ یہ ہے تم لوگ کا اسلام، یہ آئینہ آپ لوگ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام۔ اب یہ ہے تمہارا دلیل، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ شیشہ دکھایا ہے، اب اپنا شکل اس میں دیکھیں، یہ حق پر کون ہے اب باطل کون ہے۔ جیسے گروپ میں سب سن رہے ہیں، اب بہت لوگ جو ہیں جو ہے سیدھے دل والے بھی ہیں اور بات کو سمجھنے والے بھی ہیں، تو جانتے ہوں گے یہ دلیل کس کے وزندار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور میرا یہ آخری ویڈیو ہے اور آپ نے پیش نہیں کر سکے تو میں آپ کو سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گالی گلوچ دے سکتے ہو، دلال سے بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب دلال سے اگر کوئی بات کرے گا وہ جماعت احمدیہ کا ہر افراد ہے۔ محمد نیپالی۔ جی نیپالی صاحب، میں نے یہ پہلے ہی آپ کو بیان کر دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی طرف سے بات نہیں نہ کر سکتے آپ کے مرزا جی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء مانتے رہیں اس کذاب و دجال لعین شخص کی طرح۔ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، کسی ملعون ترین شخص کذاب و دجال کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کذاب و دجال کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹی باتیں گھڑتے رہیں۔ ویسے مرزا صاحب کو تو کذاب و دجال میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے ہیں، اور اس کی دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں جو میں نے کیا ہے کہ اگر آپ جرائے نبوت پر یا حیات مسیح پر گفتگو کرنا چاہتے تو پہلے سوال کا جواب دیں کہ ایک شخص جرائے نبوت کا بھی قائل ہے، عقیدہ حیات مسیح کا بھی قائل ہے، تو کیا اور اس کے باوجود اپنی تحقیق کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو کذاب و دجال مانتا ہے، تو کیا اس کی نجات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کا جواب دیں، کیا وہ قیامت کے روز قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیں، نوازش ہو۔ جی ایوب نیپالی صاحب، اب بھاگنا نہیں، بات کریں۔ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب کے لیے علیہ السلام کا اگر لہکا لگائیں گے تو میں بھی کذاب و دجال لعنت اللہ علیہ کہنے کر مجبور ہوں گا۔ 2 ٹوک بات ہے۔
یا آپ صرف مرزا صاحب کہہ لیں، زیادہ سے زیادہ حضرت مرزا صاحب کہہ لیں، میں بھی مرزا صاحب کہہ رہا ہوں، بات تو ہوگی برابری کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ آپ تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہیں، ہم اپنے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں۔ ہاں ہمت کریں، میرے سوال کا جواب دیں، بھاگے نہیں کہ ایک شخص اجرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، لیکن اپنی تحقیق کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو کذاب و دجال مانتا ہے، جھوٹا مانتا ہے، فراڈیا مانتا ہے، دھوکے باز مانتا ہے اور عیاش فطرت انسان مانتا ہے، کیا وہ بروز قیامت قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے اس کا جواب دیں، پھر بات کریں گے۔ لیکن میری کسی آڈیو میں آپ گالی دکھا دیں کہ کون سی گالی ہے۔ میں نے تو بموجب حدیث اس کو کذاب و دجال کہا ہے، بموجب حدیث اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر بات ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے آپ کے لعنت اللہ علیہ کے عقائد ہی ایسے تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں یہ جو ہے معذرت ہے کہ میں یہ پھر ایک اپنا آئیڈیا کر دیتا ہوں، اس لیے ہم نے کہا کہ محترم مولانا جو ہے ارشاد انصاری صاحب نے فرمایا ہے، جو انسان گالی گلوچ دینے لگے یا کسی کو بھی رہنما کا برا بھلا کہنے لگ جائے تو یہ بات نیپالی صاحب سمجھ لیجئے گا جو اس کی دلیل بالکل کمزور ہے اور وہ غلط شخص ہے۔ یہ محترم انصاری صاحب کے الفاظ ہے، اور قرآن کے بھی یہی ہے اور رسول اللہ کا بھی فرمان یہی ہے، اب دنیا کے بھی ہر عقل مند آدمی کے سوچ اور سمجھ یہی ہے، جس کی دلیل نہ ہو وہ سوائے گالی گلوچ کرو کوئی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ تھاپ رہے ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور جماعت احمدیہ کا ہر احکام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ محمد ایوب نیپالی۔ جی نیپالی صاحب، بھاگنا نہیں، آپ برخوردار بھاگنا نہیں، اب 1 to 1 گفتگو ہو رہی ہے تو میری بات کا جواب دینا، میں نے جو سوال رکھا ہے اس کا جواب دیں۔ جو میں نے گالی دی ہے آپ کے مرزا جی کو وہ بتائیں کہ میں نے کون سی گالی دی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مدعی نبوت کو کذاب و دجال نہیں قرار دیا؟ اگر دیا ہے تو پھر یہ گالی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے؟ اور آپ کے مرزا صاحب تو جھوٹوں کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے جھوٹوں کے، انہوں نے تو ابلیس کے بھی کان قطر دیے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کوئی گالی نہیں دی، حوصلہ رکھیں، میرے سوال کا جواب دے جو میں نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک شخص اجرائے نبوت کا قائل ہے اور وفات مسیح کا قائل ہے اور اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کذاب و دجال، ملعون، جھوٹا، مکار، فریبی، دھوکے باز، شرابی اور عیاش فطرت انسان سمجھتا ہے، تمام داموں میں جھوٹا جانتا ہے، تو کیا وہ بروز قیامت قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دیں، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9:01 پر میں نے جو میسج کیا کہ جی نیپالی صاحب جواب کا منتظر ہوں، اس کے بعد ایوب نیپالی صاحب جو ہیں وہ بھاگ چکے تھے، نہیں آئے، ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ میں گروپ سے شاید فارغ ہو گیا ہوں تو پھر نیپالی نے ایک آڈیو کی، لیکن اس سے پہلے ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں زاہد بھائی مجاہد ختم نبوت، انہوں نے گزارش کی کہ عبید بھائی آپ سے بھی گزارش ہے سوالات آسان کریں، تو اس کا جواب جو میں نے دیا ملاحظہ کیجیے۔ جی زاہد بھائی، آپ نے ریکویسٹ کی کہ سوالات کچھ آسان کریں، چلے میں پہلا سوال آسان کر دیتا ہوں، آسان سا سوال کر دیتا ہوں نیپالی صاحب سے کہ نیپالی صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب ضرورت العوام میں ایک تحریر لکھی ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتب اور احادیث نبویہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک پھیلے گا کہ نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عورتوں کو بھی الہام ہوگا، اور یہ صرف اور صرف مسیح موعود کی نورانیت کا پرتو ہوگا۔ تو اب پوچھنا یہ ہے
کہ یہ حدیث کوئی ایک حدیث مجھے پیش کر دیں کہ جس حدیث میں یہ آیا ہو. پھر دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے دور میں کس نابالغ بچے نے نبوت کی ہے یا نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے اس کو نبی مانا ہے. برائے مہربانی یہ وضاحت کر دیں. شکریہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایوب نیپالی صاحب گروپ سے رفو چکر ہو چکے تھے، وہ نہیں آئے. میں مسلسل ان کا انتظار کرتا رہا. آخر کار نیپالی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 10:08 پر وارد ہوئے، 1 گھنٹے بعد دوبارہ. تو ملاحظہ کیجیے ان کی آڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں محترم، میرا للکار جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور میرا للکار پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا آخری دم تک. یہ بات کو یاد رکھیں، شیر بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ جب بھی کھائے گا وہ گوشت ہی کھائے گا اور شکار کرے گا. بھالا وہ چھلانگ تو نہیں مار سکتا یعنی بزرگی کے عالم میں، لیکن جب بھی اس کے قریب سے جو شکار جائے گا تو مارے گا جھپٹا ضرور. یہ بات کو یاد رکھیں. ہم میرے پیارے میرے بھائی، میں نے جو بھی بات کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کی ہے. ہم تو شانتی دماغ سے بات کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے. اگر کوئی بھی ایک بھی ہمیں کسی نے پیش کر دیا جو ایوب نیپالی صاحب گالی دیتے ہیں، میں اس کے پورا زندگی غلامی کروں گا. ایک بھی کوئی آپ میرا آئیڈیو پیش کر سکتے ہیں تو کر دیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ قرآن اور حدیث سے آپ پیش کر کے دکھا دیں عیسیٰ علیہ السلام کس لباس میں آسمان پر گئے، لال یا پیلا یا ہرا یا سفید، کیسے لباس پہنے تھے. کیا یہ قرآن اور حدیث کی میں اس کا ذکر ہے؟ جب اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان پر چلے گئے؟ تو اس کا ذکر ہے. لیکن کیا یہ بات پوچھنا کیا غلط ہے؟ یہ بات کو یاد رکھیں. میں بھاگتا نہیں ہوں میرے پیارے. یہ بات سب دنیا جانتی ہے، جو واٹس ایپ دنیا میں جو تبلیغ کرتی ہے. میں جاتا نہیں ہوں. ہاں اس وقت چلا جاتا ہوں جب کوئی گالی گلوچ دینے لگے، وہاں پر رکنا منع ہے. کالو سلام کہہ کے نکل جاتا ہوں. محمد ایوب نیپالی. جی ناظرین، اس کے بعد میں نے پھر یہ ٹیکسٹ کیا کہ نیپالی صاحب اہلا و سہلا و مرحبا، لیکن میرے جواب سن دینے سے پہلے نعیم آوان بھائی ہیں مجاہد ختم نبوت، انہوں نے نیپالی صاحب کی آڈیو کو ٹیگ کر کے جواب دیا. ملاحظہ کریں. ایوب نیپالی صاحب، اور جناب جب آپ سے قرآن و حدیث پر کوئی بات مانگی جائے تو آپ بھاگ ہی جایا کرتے ہیں. یہ مرزا نے محمدی بیگم کے بارے جو ننگا خواب لکھا تھا یاد ہے؟ یہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ آپ ویسے عقل سے خالی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اور خالی عقل میں نا صرف لتر بیٹھا کرتا ہے، بات نہیں بیٹھا کرتی. ٹھیک ہے، یہ اس پر کوئی قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے تاکہ میں مرزا مسعود کی بیٹی کے بارے خواب لکھ سکوں. کوئی ننگا خواب لکھنے کے بارے کوئی دلیل دیں. کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے ننگا خواب لکھنا جائز ہے، تاکہ باقی ہم بہت سے ممبر ہیں وہ لکھیں گے خواب پھر آپ کے سامنے اور بڑے رنگین انداز میں لکھیں گے. جی ناظرین، اس کے بعد میں نے نیپالی صاحب کی آڈیو کا جواب دینا تھا، لیکن اس سے پہلے نیپالی صاحب نے نعیم آوان بھائی کی آڈیو کا جواب دیا. ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آ گئے پھر شرارت وہی پرانی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت سے فرقہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتا ہے. یہ بات کو یاد رکھو، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگاتے ہو، سب سے پہلے رسول اللہ کے اوپر انگلی کھڑا کرتے ہو. بہت علماء کہتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے دیکھ کر خوبصورتی کو بیان کیا. اور بہت باتیں لمبی ہے، وہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنا شرارت سے باز آ جاؤ. ایک میں بھلائی ہے. یہ اسلام تو خوبصورت ہے، خوبصورت بات بیان کرتا ہے. جی محترم ایوب نیپالی صاحب، اہلا و سہلا و مرحبا. گزارش یہ ہے، پہلی بات کو 2 آڈیو میں بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی میری
آڈیو پیش کر دیں جس میں میں نے آپ کو گالی دی ہو، میرے وہ الفاظ پیش کر دیں۔ میں نے قطعاً کوئی آپ کے مرزا صاحب کو گالی نہیں دی، میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص اپنی تحقیق کی بنیاد پر باوجود اس کے کہ وہ وفات مسیح کا بھی قائل ہے اور اجرائے نبوت کا بھی، باوجود اس سب کچھ کے اگر وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کذاب و دجال، ملعون، فراڈیا، چور، اچکا اور تمام تر دعووں میں جھوٹا تصور کرتا ہے، تو کیا وہ بروز قیامت قابل مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب دیں، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ جی نیپالی صاحب، عقل سے خالی صاحب، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ الزام ہے یا نہیں ہے، میں حوالہ منہ سے طلب کریں، آپ کے بوتھے پہ مارا جائے گا مرزا لعین لعنتی کذاب و دجال کا، سمجھ گئے نا؟ دوبارہ میرے سامنے اگر کہا نا لے سلاد کی گردان کی، تو میں نے جواب میں کذاب و دجال کا ورد سنانا ہے آپ کو، سمجھتے ہیں نا ورد کیا ہوتا ہے؟ میری بات کا جواب دیں۔ میں نے جو پوچھا ہے نا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے ننگا خواب لکھنا مرزا لعین لعنتی دجال کذاب نے لکھا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل دیں تاکہ ہم بھی مرزا مسرور کی بیٹی کے بارے ایسے خواب لکھ سکیں، سمجھ گئے؟ اس کا جواب دیں، بس اتنا ہی تھا قرآن و حدیث آپ کے پاس، سوال گندم جواب کرنا یہی آپ کا نعرہ تھا، قرآن و حدیث اتنا ہی علم تھا نا آپ کا، اور تو کچھ شہر نہیں ہے آپ کے پلے۔ تو انو چھڈو مجھ دے تھلے تے جا گھس دیو کٹے دے تھلے، تو انو یہ نہیں پتا کہ ایک تھانا لا ہوندا ہے، مرزا بھی گھسیا سی لعین کذاب دجال، 16 دن اس دے پچھواڑے چ خون نہیں سی روکیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال وہی ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس لباس میں آسمان پر گئے، ہرا، لال، پیلا، سفید؟ اگر اس پر کوئی بھی بات کرنا چاہے تو میرا دعوت قبول کرے اور مرد میدان میرے سامنے آ جائے، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے۔ اگر ادب سے یعنی اسلام کے بات سے باہر گئے تو ہم بات نہیں کر سکتا، کیونکہ بس اس کے جواب میں ہی کہہ سکتا ہوں کال السلام۔ دوسرا سوال میں نے کیا تھا زاہد بھائی کے کہنے پہ بڑا آسان سوال رکھا تھا کہ جب زاہد بھائی نے کہا کہ عبید اللہ بھائی آسان سا سوال کرے، تو میں نے وہ آسان سوال یہ کیا تھا آپ سے کہ نیپالی صاحب، مرزا صاحب نے اپنی کتاب ضرورت الامام روحانی جلد 13 میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے انبیاء کی کتب اور احادیث نبویہ میں یہ آیا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں اس حد تک انتشار نورانیت ہوگا کہ نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عورتوں کو بھی الہام ہوگا، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی نورانیت کا پرتو ہوگا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے احادیث جمع کسی کا بولا ہے، جو کہ کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ پر آتا ہے کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے جس میں یہ چیز بیان ہوئی ہو۔ ایک دوسری بات یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دور میں کس شخص نے، نابالغ بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ لوگوں نے اسے نبی مانا؟ وہ بچہ پیش کر دیجئے، کیونکہ یہ علامت مسیح موعود کے سچ ہونے کی آپ کے مرزا صاحب نے بموجب حدیث بیان کی ہے، بقول ان کے۔ ہمارے ہاں تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہے تو پیش کیجئے۔ تو اس حدیث پر کیا آپ کے مرزا جی پورا اترتے ہیں کہ کس نابالغ بچے نے نبوت کی اور آپ لوگوں نے اسے نبی مانا؟ ایک بات، دوسرا آپ نے وہ حدیث بھی پیش کرنی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو ابھی جاری ہے ایوب نیپالی صاحب کے ساتھ۔ پہلے حصے میں اتنے ہی گفتگو پیش کرتا ہوں، بقیہ گفتگو جو ہوئی وہ اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں پیش کروں گا، لیکن پہلے ہمارے اس پیغام کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب ٹی وی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میسج آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی کے دوسرے حصے میں پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔